نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نذیر، ڈرانے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں خوف زدہ کرنے والا اور لوگوں کو دھمکانے والا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا نہیں، انتہائی ہمدردی اور خلوص اور محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والا، یہ معنی ہے نذیر کا۔ مثلاً بچہ اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگے تو ماں اس کو کیا کرتی؟ خبردار کرتی ہے، لیکن ماں کا انداز عام طور پر اس میں شفقت ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی، دھمکی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے انداز میں شفقت ہوتی، انتہائی محبت ہوتی۔ علامہ اقبال نے نبوت کو امومت سے تشبیہ دی ہے، نبوت کو امومت سے، امومت کیا ہے؟ ماں، جی مامتا ہی کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مامتا زیادہ سمجھ آتی، تو امومت سے تشبیہ دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی ایک نبی اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے تڑپتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 6 میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ان کے آثار پہ، ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالنے والے ہوں۔ جیسے ایک ماں اپنے آپ کو لٹرلی کیا کر ڈالتی ہے بچے کی محبت میں، ہلاک کر ڈالتی، اس کے حمل کے زمانے کو، پریگننسی کا پیریڈ آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، جب وہ وامٹ کر رہی ہوتی ہے، ہلاک ہی کر رہی ہوتی ہے نا اپنے آپ، ایسا لگتا ہے بس جان ہی نکل جائے گی اب اس کی، بچے گی نہیں خود۔ پھر اس کے بعد جو پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کیا وہ موت سے قریب ترین نہیں ہوتا، ہلاکت کے قریب ترین ہوتا ہے نا، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے ہلاک کر ڈالے گی۔ تو نبوت کو عمومت سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا کہ جیسے ماں ایک بچے کی خاطر اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کے اس کو دودھ پلانے، اس کو کھلانے پلانے، اس کو پروان چڑھانے میں اور پھر اس کی تربیت میں جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، ایک پیغمبر اس سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے، اور صرف اپنی امت نہیں، اپنی قوم، امت تو بعد میں بنتی ہے نا جب وہ ایمان لے آتی قوم، اس سے پہلے اپنی قوم کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو تمام انسانوں کے لیے آپ کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ چین نہیں لے پاتے تھے، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پا ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پا جائے، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اب وہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں کہ وہ نہیں مان رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قسمت، وہ نہیں مان کے دے رہے۔ آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتی ہیں وہ سب کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں، وہ محنت کریں، وہ کھا لیں، وہ سو جائیں، وہ ہر کام میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ سو جائیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سوتے۔ اب آپ کا دل تکلیف میں آ کہ یہ سو جائیں اور وہ سونا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں کھا لیں، وہ کھانا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں پڑھ لیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اب اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کچھ قصور نہیں۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں تنگ آ کر تم فیل ہو جاؤ گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ڈرانا ہوتا ہے، تم فیل ہو جاؤ گے، اور وہ ان کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو کہتے سو بٹ کیا ہو، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، ہمیں اپنی مرضی کرنے دیں۔ تو قوم بھی بچوں کی طرح بہیو کرتی ہے پیغمبر کے ساتھ، اور وہ ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا رہے ہیں کہ یہ کسی طرح مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو خبردار کرو، ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مان کے دیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا یا اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا؟ اس پر نہیں الزام آتا۔ کس پر الزام آتا ہے؟ نہ ماننے والوں پر۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بچے فیل ہوتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہاں، وہ بھلے نہ بھی ذمہ دار ہو لیکن وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیتی کہ الزام مجھے پہ آئے گا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو پیغمبر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اتنی فکر تھی کہ کہیں قیامت کے دن کوئی میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں نے نہیں بتایا۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ فکر نہیں کریں۔ اب مثلاً اگر ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ بچنے کا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ مر جائے تو ڈاکٹر کی شامت؟
کس نے کہا تھا اس لیے وہ مر گیا؟ کیا ڈاکٹر کے کہنے سے کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے لا یؤمنون، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں پیغمبر کا کوئی قصور ہے یا اس کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے، یہ ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، آپ نہیں پریشان ہو۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا